ایسا لگتا مدینے جلد وہ بلوائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جو سلسلہ ہے مجھے امید ہے کہ یہ کئی دلوں کی آواز، کئی آنکھوں کی تڑپ اور کئی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اذہان ذہنوں میں ایک ہلچل سی پیدا کر دے گا، کیونکہ بات ہونی ہے مکے اور مدینے کی، بات ہونی ہے اس مبارک سرزمین کی کہ جہاں جانے کو کہا جا سکتا ہے کہ ہر آنکھ ہی اشک بار، ہر دل ہی بے قرار۔ کون سا دل ہے، کون سی آنکھ ہے جو حرمین طیبین کو دیکھنے کو نہ ترستی ہو؟ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اس در کی بار بار حاضری عطا فرمائے۔ مگر یہ 2020 جو ایئر میں جو معاملہ ہوا، ایسا کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایک حدیث پاک پہلے کئی بار پڑھی تھی، حج تربیتی اجتماع میں بھی بیان کرتے تھے، مگر میں جب وہ بیان کرتا تھا تو یہ خیال آتا تھا کہ یہ اب کیسے ہوگا۔ یعنی حدیث پاک کا مضمون یہ ہے کہ حرم پاک میں کم از کم ہر سال 6 لاکھ افراد حج کریں گے، اور جس سال وہ تعداد پوری نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے پوری فرما دے گا۔ تو میں سوچتا تھا کہ یہ اب کیسے ہوگا، 20-25 لاکھ حاجی اب تو بڑھیں گے ہی حاجی۔ اور 2020 کے بارے میں ہم سن رہے تھے کہ وہاں کی گورنمنٹ کا بھی پلان تھا کہ حاجیوں کی تعداد اور بڑھائی جائے گی، لیکن وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اور اس بار ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لاکھوں تو دور کی بات ہے، سینکڑوں لوگوں کو ہی حج کی سعادت ملی، اور اس بار واقعی گویا اس حدیث پاک کی سمجھ پڑی کہ اس بار اللہ نے فرشتوں کے ذریعے اس تعداد کو پورا فرمایا ہوگا۔ بہرحال جو گئے اللہ ان کا حج قبول فرمائے، جو نہ جا سکے اللہ انہیں آئندہ سال نصیب فرمائے۔ آج ہم نے اپنے اس منچ پر کچھ ایسے اسلامی بھائیوں کو بھی بلایا ہے جو پچھلے سال یا پچھلے کئی سالوں سے حج کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور ایسے بھی اسلامی بھائی ساتھ ہیں کہ جو اس سال جنہوں نے حج کا فارم جمع بھی کروا دیا، بڑی مشکل سے یوں سمجھیے پیسے جمع کیے اور اس کے بعد نام بھی نکل آیا، لیکن پھر بھی وہ نہ جا سکے۔ تو اللہ کریم ہم سب کی حاضری جلدی جلدی ہمیں عطا فرما دے۔ تو لیکن اس کی تڑپ اچھی ہے، اس کا ذوق اچھا ہے، اس کی یاد اچھی ہے، کیونکہ یہ جو سفر ہے ناظرین، یہ محبتوں کا سفر ہے، یہ عقیدتوں کا سفر ہے، یہ عنایتوں کا سفر ہے، اور یہ سفر جو ہے یہ پیسوں سے نہیں ہوتا، یہ اسباب سے نہیں ہوتا۔ اور اس بار تو اور واضح ہو گیا کہ ویزے بھی لگے ہوئے ہیں، پاسپورٹ بھی ریڈی ہیں، پیسے بھی ہیں، فلائٹس کی گویا ڈیٹ بھی آنے والی ہے اور نہ جا سکے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو درد کا مزہ، جس کو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے، کیوں دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائیں کیوں ہم تو ہائے ہائے، تیری سے جائیں کیوں۔ ناظرین میں آپ کو ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ سنانے جا رہا ہوں، اور یہ واقعہ ہم نے کئی بار سنا ہوگا، ہمارے دعوت اسلامی والوں نے تو شاید بہت بار سنا ہوگا، ناظرین ہو سکتا ہے پہلی بات سنیں، کہ اس سے اور اندازہ ہوگا کہ جب بلاوا آتا ہے تو انتظام کیسے بن جاتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے ہند کے ایک چھوٹے سے علاقے جوناگڑھ اسٹیٹ کے چھوٹے سے گاؤں کوتیانا کا، اور امیر اہل سنت کو یہ واقعہ کسی عاشق رسول نے سنایا تھا، اور آپ نے اپنی پرانی فضائل سنت میں اس کو تحریر فرمایا۔ وہ بڑا عاشق رسول ایک شخص تھا جو سنگ تراش تھا،
وہ یوں سمجھیے پتھر کا کام جانتا تھا. آج کل لوگ جو فریمز بناتے ہیں, تختیاں بناتے ہیں یا پتھروں کا جو کام جانتے ہیں, اس کو پتھر کی کاریگری بڑی شاندار آتی تھی. مگر ساتھ ساتھ کمال یہ تھا کہ وہ درود پاک سے بڑی محبت کرتا تھا, اور دلائل الخیرات اسے زبانی یاد تھی. سبحان اللہ. وہ جب بھی ایک پتھر کو تراشتا تھا تو اسی پتھر تراشتے تراشتے وہ ایک دلائل الخیرات شریف کا باب بھی پورا کر لیا کرتا. اب جو درود پاک پڑھنے کا اتنا شوقین ہو وہ عاشق رسول بھی ہوگا امید ہے, اور مدینہ پاک کی حاضری کی تمنا بھی بڑی ہوگی. اب اس پر کرم یہ ہوا کہ ایک رات وہ عاشق رسول سویا تو اس کی قسمت جاگ اٹھی کہ وہ کیا دیکھتا ہے کہ مسجد نبوی شریف کے جلوے اس کے سامنے ہیں, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی جلوہ فرما ہے. پیارے آقا کا دیدار بھی اس نے گویا کیا, اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مینار کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اے دیوانے دیکھو, ہمارے مینار میں ایک جو چھوٹا سا کنگرا کہہ لیں, چھوٹا سا حصہ کہہ لیں, وہ شکستہ ہے, اور تم ہمارے مدینے میں آؤ اور اس پتھر کو, اس حصے کو بنا دو. یعنی اس کو ڈیوٹی اب یہ ملی, سنگ تراشی اس کا ایک پروفیشن تھا, مگر درود پاک کی برکت سے گویا اسے مدینے بلایا گیا. اب ناظرین مسئلہ یہ تھا, نہ اس کے پاس پاسپورٹ نہ اس کے پاس ویزا. وہ سوچنے لگا کہ میں مدینے کیسے جاؤں گا, مگر عشق نے ساتھ دیا, اور ایسا ساتھ دیا کہ وہ سوچنے لگا کہ جب بلایا آقا نے, خود ہی انتظام ہو گئے. تو اس نے کیا کیا, اپنا سامان باندھا, اور اس زمانے میں پور بندر کی بندرگاہ سے پانی کے جہاز جو ہے وہ حج کے لیے سفینہ مدینہ جایا کرتے تھے, تو وہ اپنا سامان لے کر پور بندر کی بندرگاہ پہنچا. جب اس پورٹ پر اس نے پہنچا تو کیا منظر تھا کہ ایک پانی کا جہاز ریڈی ٹو یوں سمجھے ٹریول, سارے حاجی اس میں بیٹھ چکے تھے, لنگر بھی اٹھا دیے گئے تھے, اور وہ گہرے پانی کی طرف چلا گیا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا بڑے جہاز تھوڑا گہرے پانی میں ہوتے ہیں, چھوٹی کشتیوں کے ذریعے بعض اوقات چیزیں وہاں پہنچائی جاتی ہیں, تو لیکن وہ جہاز کا انجن گویا سٹارٹ نہیں ہو رہا تھا, وہ جہاز آگے نہیں بڑھ رہا تھا. بڑی کوشش کی کیپٹن نے کسی طرح جہاز آگے جائے, تو دور سے کسی نے دیکھا کہ ایک حاجی جو ہے وہ پورٹ پہ کھڑا ہے, بندرگاہ پر کھڑا ہے, لگتا ہی رہ گیا ہے. تو کسی نے آواز لگائی کہ ایک حاجی رہ گیا ہے. تو اب ایک چھوٹی سی کشتی بھیجی گئی, ان کو بھی بٹھایا گیا اور جہاز پر لایا گیا. یہ عاشق رسول جہاز پر سوار ہوا اور جہاز نے چلنا شروع کر دیا, گویا اسی کا انتظار تھا. لیکن ناظرین نہ کسی نے پاسپورٹ پوچھا نہ کسی نے ویزا پوچھا, اور اب یہ عاشق رسول مدینے پہنچ گیا. اب جب یہ وہاں پہنچا تو جیسے ہی مسجد نبوی شریف کے پاس وہ پہنچا تو کچھ خدام اس زمانے میں جو وہاں عاشقان رسول خدام تھے, جو وہاں پر کام کرنے والے تھے, انہوں نے اس دیوانے کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ وہی ہے جس کو بلایا گیا ہے. گویا انہیں بھی خواب میں آ کے بتا دیا گیا تھا کہ کون آنے والا ہے. اب اس نے جب جا کے وہ مینار دیکھا تو مینار واقعی اس کا جو پیس تھا وہ یوں سمجھیے کہ تھوڑا سا کریک ہو گیا تھا یا شکستہ ہو گیا تھا. تو اب گنبد خضرا کے ساتھ ہی وہ مینار تھا. اب وہ سوچتا, عقل یا ادب تو یہ کہتے ہیں گنبد کے اوپر کیسے جائیں گے, مگر چونکہ حکم تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا, رسی وغیرہ باندھ کر وہ دیوانہ اوپر گیا, اپنا کام کیا. لیکن جب اس کی روح نے سبز گنبد کا قرب پایا تو واپس آنے سے انکار کر دیا. رسی سے جب اس کی باڈی کو نیچے لایا گیا تو دیکھنے والوں کے دل ہل گئے کہ وہ دیوانہ اپنا کام پورا کر کے گنبد خضرا کے قریب اپنی جان اپنے آقا کے بارگاہ میں نچھاور کر چکا تھا. آنکھ جب گنبد خضرا کا نظارہ کر لے, آنکھ جب گنبد خضرا کا نظارہ کر لے, نکل جا اے میرا کاش کرے یار کے پاس, نکل جا اے میرا کاش کرے یار کے پاس. اس واقعے کو سننے کے بعد دو تین باتیں بڑی کلیئر ہوتی ہیں کہ درود پاک کی کثرت کرنے والے پر کیسا کرم ہوتا ہے. اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کیجیے. وہ لوگ جو مدینے جانا چاہتے ہیں, وہ لوگ جو عشق رسول حاصل کرنا چاہتے ہیں, یہ ایک طریقہ ہے, ایک راستہ ہے, ایک فارمولہ ہے کہ آپ کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیں. انشاءاللہ ضرور نگاہ کرم ہوگی, برکتیں ملیں گی, حاضری بھی ملے گی. تو درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اور دوسری بات, جو کچھ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میرے پاس پاسپورٹ نہیں ہے, میں کیسے جاؤں گا, یہ تو امیر لوگ جاتے ہیں, یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے. دنیا میں ناظرین لاکھوں ایسے امیر ہیں جنہوں نے ساری دنیا دیکھی ہے
مدینہ نہیں دیکھا، اور ہم نے ہزاروں ایسے غریبوں کو دیکھا ہے کہ جو جن کے پاس بظاہر کچھ نہیں ہوتا مگر جانا بلاوا آتا ہے تو مدینے پہنچ جاتے ہیں، حج کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ عبد الاحد بھائی بھی مجلس حج و عمرہ کے ذمہ دار ہیں، اور یہ ماشاءاللہ تربیت بھی کرتے رہتے ہیں، کرواتے رہتے ہیں. عبد الاحد بھائی آپ کو بھی بڑا ایکسپیرینس ہوگا، بلکہ اگر حاجی کیمپ وغیرہ جائیں اور اس ایریا میں جا کر تربیت کریں تو پتہ چلتا ہے بڑے گاؤں گوٹ کے غریب لوگ جا رہے ہوتے ہیں اور اس انداز سے جا رہے ہوتے ہیں. کیسے کیسوں کو حاضری ملتی ہے؟ ارے عبداللہ بھائی، آپ یقین کریں کہ بعض اوقات تو ایسے لوگ سامنے آتے ہیں کہ جنہوں نے نماز پڑھنا درست نہیں سیکھی ہوتی، لیکن جب وہاں آتے ہیں وہ حج کا ایک ذوق ہوتا ہے. پھر ہمارے مبلغین ماشاءاللہ وہاں ہوتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، ان کو نماز کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں اور حج کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں. یہاں میں ایک بات بڑی پیاری عرض کروں گا، ہے تو دکھ بھری ان معنوں میں کہ اس مرتبہ تعداد بہت کم تھی، لیکن آپ یقین کریں پچھلے سال کے جو فیکٹس اینڈ فیگرز ہیں اس کے مطابق 24 لاکھ اور سم تھنگ حجاج کرام نے پچھلے سال حج کیا تھا. اور اس سال کی جو پلاننگ بنی ہوئی تھی اس میں جو بیرون عرب شریف سے آنے والے افراد کی تعداد تھی وہ تقریباً 18 لاکھ تھی. مقرر کی گئی تھی کہ 18 لاکھ حجاج کرام جو ہیں وہ ساری دنیا سے لیے جائیں گے، لیکن تڑپنے والے دل کروڑوں ہیں. اچھا 18 لاکھ تو باہر سے، اور پھر عرب جو شریف والے حرمین سے زیادہ تقریباً 5-7 لاکھ جو ہے نا وہ پورے عرب شریف کے لوگ ہوتے ہیں. 25 لاکھ کے قریب پہنچ جانا تھا وہ فگر. عرب شریف کے لوگ بھی آتے ہیں نا کافی سارے. تو یوں سمجھیں کہ جیسے ہمارے پاکستان سے جانے والوں کی تعداد کم و بیش 1,79,210 حاجی ان کی روانگی کا تھا، جو کہ گورنمنٹ حج اسکیم کے تحت 1,07,600 کے قریب ان کی قرآن اندازی ہوئی. یعنی اپلیکیشن آئی تھی ہمارے پاس 149,000. 1.5 لاکھ لوگوں نے اپلائی کیا اور اپلائی کیا، اور اس میں سے 1,07,000 سکسیس ہوئے. اور اس مرتبہ ہماری منسٹری نے بڑا اچھا کام یہ بھی کیا تھا کہ جنہوں نے پچھلے 3 سال میں سکسیس نہیں ہوئے تھے ان میں سے 7,600 افراد کو چانس دیا تھا. اور وہ افراد جو 80 پلس ہیں، جسے کہتے ہیں نا 80 سال سے زیادہ ہیں، ان کے لیے 10,000 سیٹس علیحدہ سے مختص کی تاکہ وہ سارے کر لیں. سارے سکسیس ہوئے تھے، سب کی امیدیں تھیں عبداللہ بھائی، اور سب کے جو ہے نا وہ ارمان رہ گئے کہ کاش حج ہو جاتا اور ہم چلے جاتے. اب تو ڈیفینیشن بھی چینج ہو گئی. ہاں یعنی سچی بات تو یہی کہ نام، اچھا یہ امیر اہل سنت یہ بتاتے تھے، یہ جملہ عبداللہ بھائی آپ نے بھی سنا ہوگا، حسان بھائی نے بھی، کہ نام آ گیا، ویزا لگ گیا، ٹکٹ ہو گئی، اس کو فائنل نہ سمجھو جب تک وہاں پہنچ کر مدینے کی فضاؤں میں سانس نہ لے لو نا، کیونکہ راستے میں بھی کچھ ہو سکتا ہے نا. اور یہ تو واقعی یعنی کئی لوگ وہ تھے جن کا کئی سالوں سے نام، کتنی بڑی فگر بتائیے کہ 179,000 لوگوں نے اپلائی کیا. بھائی ہمارے ساتھ جو گروپ میں ماشاءاللہ دعوت اسلامی بھی الحمدللہ گروپس بناتی ہے نا، تو 52 گروپس تو صرف کراچی سے بنے تھے قافلے الحمدللہ. ان میں سے بتانے کا مقصد یہ کہ جس کا بلاوا ہوتا ہے لیکن لبیک کس نے پڑھی ہے پتہ نہیں ہوتا. ابھی میرے پاس جو رپورٹ ہے تقریباً 7-8 حاجی ہمارے ایسے ہیں جو اس دنیا سے چل بسے، حج سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا. انہوں نے پہلے ہی مطلب ان میں ریفنڈ کی اپلیکیشن سبمٹ کرا دی. تو بتانے کا مقصد یہ ہے جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہی ہے کہ جب اس کا بلاوا ہوگا اس نے لبیک پڑھی ہوگی، جتنی مرتبہ پڑھی ہوگی اتنی مرتبہ حاضری ملے گی. کتنا کلیئرلی یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اسباب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلاوا ہوگا تو ہی جا سکیں گے. اچھا صرف حج نہیں، حج تو چلے ابھی حج کا سیزن ہے، رمضان مدینہ میں حج سے زیادہ لوگ جاتے ہیں. بالکل ایسے پاکستان سے زیادہ لوگ حج سے زیادہ ادھر، کیونکہ حج میں تو ایک لمیٹیشن ہوتی ہے، پھر کوٹا ہوتا ہے. تو رمضان میں ماشاءاللہ، اور اگر رجب سے شروع کریں اور رمضان کے اینڈ تک دیکھیں تو لاکھوں لاکھ حاجیوں کا ٹرن اوور ہوتا ہے. وہ سب رہ گئے تو بس کیا کہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے. اور ہند میں جو ہے وہ یوں سمجھے کہ ہمارے یہاں تو فارم مارچ میں ہوئے نا بیلٹنگ، ہند میں نومبر کے مہینے میں بیلٹنگ وغیرہ سب کچھ فنش کر دیا. کئی ملکوں میں سالوں پہلے نام لکھوایا جاتا ہے، پہلے ہو گیا، 5 سال پہلے، 4 سال پہلے لسٹ میں نام ڈالنا پڑتا ہے، جب جا کے 4-5 سال بعد جو ہے باری آتی ہے. تقریباً 1.5 لاکھ حاجی ہمارے بنگلہ دیش کے تھے، تقریباً 2.5 لاکھ حاجی ہمارے انڈونیشیا کی طرف کے تھے، ملیشیا کے حاجی تھے. یعنی دنیا بھر کے مسلمانوں کی تڑپ تھی. بس یہ اللہ کرے کہ تڑپ تو باقی رہے. لیکن بات یہ بھی بڑی عجیب ہے کہ حج پر نہیں جا سکے، مدینے نہیں جا سکے، مکے نہیں جا سکے اور انتقال ہو گیا. بہرحال ان کی نیت تو یقیناً سچی تھی. اللہ پاک انہیں بھی حج کا ثواب عطا فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے. ناظرین ہم کچھ آپ کے ذوق کو مزید بڑھانے کے لیے کچھ کلپس بھی آپ کو دکھائیں گے. پچھلے سال
حج کا سیزن تھا اور پچھلے 2 سالوں سے میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ مدنی چینل کے ناظرین اور خاص کر دعوت اسلامی والوں کی تو یوں سمجھیے گویا خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت 2 سالوں سے جا رہے تھے اور جو وہاں کے مناظر آتے تھے تو کئی عاشقان رسول کی آنکھیں نم ہو جاتی تھیں اور ایک تسلی رہتی تھی کہ پیر صاحب وہاں ہیں تو ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھا ہوگا. امیر اہل سنت کے ساتھ طواف کے کچھ مناظر ہیں اور یقین جانے ناظرین دنیا بھر کی عمارتیں دیکھیں, دنیا بھر کے یوں سمجھیے کہ جس نے مناظر دیکھے ہوں, لیکن کعبہ شریف کے سامنے جب بندہ جاتا ہے نا, یہ سارے یہاں بیٹھے بھی میری بات کو تائید ہی کریں گے کہ آپ نے ہزاروں بار کعبے کو کس پکچر میں دیکھا ہو, لیکن جب آپ بالکل عین کعبے کے سامنے پہنچتے ہیں نا تو وہاں جا کر پہلے تو انسان لٹرلی ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ کیا واقعی میں کعبے کے سامنے آ گیا ہوں, واقعی اس عمارت کے قریب آ گیا ہوں جو خاص اللہ کی رحمتوں کے نزول کا مقام ہے. اور پھر انسان اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھنے لگتا ہے, اس کو اپنے گناہ بھی یاد آتے ہیں, اپنی خطائیں بھی یاد آتی ہیں. تو آئیے اسی طواف کا اس جگہ کا ایک منظر ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر انشاءاللہ سلسلے کو لے کر آگے چلتے ہیں. جی برستی ہے باران رحمت حرم میں, تو میزاب زر سے نہاتا رہوں میں, میزاب زر سے نہاتا رہوں میں. گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی, میرا حشر میں ہوگا چایا الہی. پاک گھر کے طواف والوں پر بارش اللہ کے کرم کی ہے. صفا مروہ کے مابین دوڑ, صفا اور مروہ کے مابین دوڑ, سعی کر کے تجھ کو مناتا رہوں میں, سدا شہر باشا میں آتا رہوں میں. صلی اللہ علی خیر الخلق و احلاها. یہ سامنے پیلے رنگ کی جو عمارت ہے یہ کیا ہے؟ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت گاہ ہے. سبحان اللہ. ہارون الرشید کی والدہ نے یہاں مسجد بنائی, اب یہاں وہ لائبریری. رمی کر کے جمرات کی میں مینا میں. آج آخری رمی ہے 12 ذوالحجہ کی, شام کا وقت ہے, تقریباً 6 بج رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی آسانی سے رمی ہو رہی ہے, جتنا ڈیلے کرتے ہیں بڑی آسانی سے رمی ہوتی ہے. کو مٹاتا رہوں میں, سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں, یا ربنا. آخری رمی کر کے ہم واپس لوٹے ہیں. اللہ کی کروڑ رحمت ہے, اللہ تعالیٰ حج قبول فرما لے اور آتے سال تمام دیکھنے سننے والے عاشقان رسول کو حج مبرور کی سعادت عطا ہو. حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی, چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر. جی ناظرین, آپ نے یہ منظر دیکھا کہ یقیناً امیر اہل سنت کے ساتھ طواف, سبحان اللہ, یقیناً زندگی کی سب سے بڑی سعادتوں میں سے یہ سعادت ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں ناظرین, خاص طور پہ حج, یہ ماشاءاللہ حاجی بھی بیٹھے ہیں یہاں پر, انسان تھکتا ہے, انسان کو پراپر آرام نہیں ملتا. دنیا میں ٹریول کرنے والا یہ دیکھتا ہے آرام ملے گا کہ نہیں, ریسٹ ملے گا کہ نہیں, کھانا ٹھیک ملے گا کہ نہیں, مطلب میری ہائیجین ٹھیک رہے گی کہ نہیں. دیکھا جائے تو میلا کچیلا, آرام بھی نہیں ہو رہا, تھکن سے چور چور ہے. لیکن یہ عجب تھکن ہے کہ ہر سال بندہ کہتا ہے یا اللہ پھر بلا لے, میں اس تھکنے کے لیے تیار ہوں, میں اس بے آرامی کے لیے تیار ہوں, میں کھانا ملے نہ ملے میں اس کے لیے تیار ہوں. منا میں اپنی پسند کا کھانا ملا نہ ملا. اب بلیو کریں ناظرین, میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں اور حج کریں گے تو آپ میری بات یاد کریں گے کہ تھکن بھی تھک جاتی ہے, حج میں آپ کو اصل سمجھ آئے گی.
تھکن بلکہ کہتے کس کو ہے نا, اگر واقعی جس نے پراپر حج کیا طریقے سے تو اس سے پوچھے, اور جس نے پیدل حج کیا خیر اس کا تو اور ہی مزہ ہوتا ہے, لیکن واقعی لیکن اس کا الگ لطف ہے, اس کا الگ کمال ہے. اللہ پاک ہمیں اور آپ کو نصیب فرمائے. عمران بھائی آپ نے بھی حج کیا, کون سے سال میں کیا تھا؟ جی الحمدللہ 2017 میں سعادت ملی تھی. صحیح. یہ جو تھکن کی بات کی ہے تو اس کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ میں ایک مرتبہ جو ہے نا اپنے قافلے سے بچھڑ گیا اس سفر کے دوران. اب سمجھ ہی نہیں آیا کہ جانا کہاں پر ہے, بالخصوص جو رمی کے معاملات ہیں تو وہاں پر ایک طرف جانا تھا, میں دوسری طرف چلا گیا. تو پھر میں نے کہا یار تھکاوٹ تو بہت زیادہ ہو گئی ہے. پھر میں نے اپنا معمول بنا لیا کہ جب بہت زیادہ تھکاوٹ ہو جائے اور چلا بھی نہ جا رہا ہو تو کچھ گتے وغیرہ جمع کر کے روڈ کے سائیڈ پر لیٹ کر آرام سے آدھا ایک گھنٹہ سو جاتے. اللہ, نیند بھی آ جاتی تھی. نیند بھی آ جاتی تھی. اللہ. اور پھر کوئی پولیس والا یا کوئی اور آ کر اٹھاتا تھا, چلو بھی اٹھ جاؤ روڈ پر آپ لیٹے ہوئے ہو, تو پھر سفر شروع ہو جاتا تھا. تو بہرحال اس تھکاوٹ کی کیا تصور کر سکتا ہے کوئی شخص کہ اس طرح پاکستان کی کسی فٹ پاتھ پہ گتا بچھائے اور سو جائے؟ لیکن اس کو بیان کرنے میں نہ کوئی شرم ہے نہ جس کو کہیں کوئی جھجک ہے, اور اس کا مزہ ہی اور ہے روڈ پہ سونا. اب مزدلفہ میں کہاں سوتے ہیں ہم لوگ, دیکھا جائے تو پتھروں پہ لیٹا ہوا ہوتا ہے انسان, اور واش روم کی لائن لگی ہوئی ہے. مطلب بڑے بڑے آدمی کے سارے نخرے کلف سب اتر جاتے ہیں. اور یہ واقعی حج اگر اچھا میسج لینے والا ہو, اگر بندہ میسج لینے والا ہو نا تو اس کو یہ پتا چلتا ہے. علماء نے لکھا کہ مزدلفہ کی رات زمین پر سونے والا اور اس طرح کم کھانے والا, خیموں میں رہنے والا غریبوں کو یاد کرے کہ تمہیں تو ایک دو رات یہ ایکسپیرینس ملا, جو ساری زندگی روڈ پر سو رہے ہیں, ساری زندگی جھونپڑیوں میں رہ رہے ہیں, کم کھانا کھا رہے ہیں, لباس ان کے پاس پسند کے نہیں ہیں, ان کی لائف کیسے ساری زندگی گزرتے ہیں. ہمیں تو پتا ہے نا کہ بھائی یہ 11-12 ذوالحجہ کے بعد سب نارمل ہو جائے گا, لیکن باقی لوگ ساری زندگی جو یہ گزارتے ہیں. تو اللہ کرے اس سفر کا ہم یہ میسج بھی لیں اور اپنے اندر عاجزی بندہ پیدا کرے. اچھا اس میں ایک بندگی کا جو مزہ ہے, یعنی اگر اس کا کانسیپٹ دیکھیں, حج کا جو لطف ہے نا اس میں ایک بڑا خوبصورت کانسیپٹ یہ کہ میں بندہ ہوں اور میں حکم پر عمل کر رہا ہوں. مجھے ادھر ہونا ہے تو ہونا ہے, طبیعت چاہے نہ چاہے, آرام ہو نہ ہو, میں نے پہنچنا ہے. تو اگر بندہ اس کو فیل کرے نا کہ میں آج اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہوں, یہ ساری روٹیشن جو ہے, سب لوگ مینا پہنچ گئے, سب لوگ عرفات چلے گئے, پھر مزدلفہ آ گئے, پھر مینا آ گئے, پھر رات مینا, یہ پورا جو مجمع 20-25 لاکھ کا جو موو کر رہا ہوتا ہے نا, یہ حکم الہی پر, سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے, سبحان اللہ, اس کا لطف, اس کا مزہ ہی اور ہے. آسان بھائی, اللہ والوں کی اداؤں کا نام ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اللہ والوں نے کس طرح مطلب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صفا مروہ کے درمیان دوڑی تھی, تو یہ ان کی ادائیں ہیں. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. بالکل حج تو پورا ہی اداؤں کا نام ہے, بزرگوں کی. حسن بھائی آپ نے بھی ماشاءاللہ امیر اہل سنت کے ساتھ سفر کیا, آپ نے کل کتنی بار سفر کیا؟ یوں سفر تو آپ کے ساتھ بھی کیا ہے الحمدللہ. نہیں, میں امیر اہل سنت کے ساتھ, امیر اہل سنت کے ساتھ 3 مرتبہ ماشاءاللہ. ابھی یہ دونوں سالوں میں آپ تھے نا؟ دونوں سالوں میں, اور ایک ہمارا سفر ہوا تھا 2000 میں, سن 2000 میں. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. کچھ ایسی یادگار خاص طور پہ یہ 2 جو اسفار ہوئے, اس میں کوئی ایسا واقعہ, کوئی ایسی بات جو ہمارے ناظرین کے لیے بھی؟ امیر اہل سنت سے تو وہاں پر, چونکہ امیر اہل سنت سے ہی سیکھا ہے, سنا ہے کہ حج پر جائیں نا تو ہم سفر ایک ایسا ہو کہ جس سے آپ کا سفر وسیلہ ظفر ہو جائے, کامیابی کا ذریعہ ہو جائے, اور وہ عالم ہو اور ذہ نصیب وہ عاشق رسول بھی ہو, تو کیا ہی بات ہے. امیر اہل سنت تو ماشاءاللہ. تو ان کے ساتھ سفر رہا الحمدللہ. قدم قدم پر جو احتیاطوں کا جو آپ کا ذہن ہے, پھر مدینہ شریف میں محبتوں کا جو انداز ہے, ایک مرتبہ محبت مدینہ کا اظہار آپ کا یوں ظاہر ہوا کہ زیارتوں کے لیے گئے تھے ہم, تو الحمدللہ عز و جل وہاں پر ایک میدان جیسی جگہ تھی, کوئی پلاٹ وغیرہ ابھی کنسٹرکشن ہونا باقی تھی, تو وہاں پر پورا قافلہ ٹھہرا ہوا تھا. تو امیر اہل سنت نے کچھ بڑھ کر زمین نے مدینہ کی طرف چوما اور پوچھا, میں نے کیا چوما پتہ ہے؟ تو کسی نے کہا کہ آپ نے زمین مدینہ چومی, کسی نے جواب دیا خاک مدینہ چومی. تو امیر علیہ سنت نے جو جواب دیا نا, وہ تو کسی کے ذہن میں ہی نہیں تھا. وہ کیا بات, امیر علیہ سنت نے بتایا یہاں پر کبوتران مدینہ کے پاؤں کے نشانات ہیں, وہ میں نے چومے. یہ مکہ شریف میں بھی ہوا تھا, جب حرم کعبہ کی طرف آپ جا رہے تھے تو وہاں تعمیرات ہوئی تھی, تو فرش تھوڑا سا وہ تھا تو اس میں نشان بن جاتے تھے. تو بہرحال امیر اہل سنت کی تو کیا بات ہے. اور یہ جو طواف کا آپ نے ناظرین منظر دیکھا, تو
वैसे तो माशाल्लाह नात पढ़ने की सआदत मिलती है, मगर मैं अपनी लाइफ टाइम जो अपनी अचीवमेंट कहूँ ना कि मुझे मेरी ज़िंदगी के मुझे जो मौका मिला अगर कहीं कलाम पढ़ने का, तो एक ये जो तवाफ़ के वक्त अमीर अहले सुन्नत ने मुझे कहा आप कलाम पढ़ें, तो साथ साथ मुर्शिद हों और खाना काबा का तवाफ़ करते हुए कलाम पढ़ने की सआदत मिली। और एक इंशाल्लाह मंजर आपको भी हम दिखाएंगे जब हम ट्रेन में मदीने शरीफ जा रहे थे और उस वक्त जो अमीर अहले सुन्नत के तवाफ में मुझे भी सआदत जी 2018 का सफर है वो ट्रेन वाला। जी 2019 में 2018 में लास्ट में आप नहीं 19 में 18 में तो हम गाड़ी में मदीना शरीफ जाए। अभी पिछले साल जो हम ट्रेन में गए मदीना शरीफ, अमीर अहले सुन्नत साथ थे। तवाफ में जो आपने फरमाया ना कि अमीर अहले सुन्नत के साथ कलाम पढ़ने का मुझे भी मौका मिला। जी आप भी माशाल्लाह पहले तो इसमें मुनाजात पढ़ते मनाजात पढ़ते थे। तो इसमें अमीर अहले सुन्नत का एहतियात का कैसा ज़हन के दीगर हाजी जो तवाफ के दौरान वो दुआएं वगैरह पढ़ रहे हैं, वज़ाइफ पढ़ रहे हैं, तो वो डिस्टर्ब ना इतनी आवाज़ में आवाज़ कम होनी चाहिए, आवाज़ धीमी हो। बिल्कुल ये तवाफ के दौरान ये एहतियात ज़रूरी है। ये जो चूमने वाला वाक़या जो जिक्र फरमाया ना हाजी हसन साहब ने, तो सैयदी आला हजरत का वो शेर मुझे याद आ गया कि रजा किसी सगे तैयबा के पाँव भी छूते, तुम और इतना दिमाग लेके। क्या बात है। चले अब नात ख्वां मौजूद है तो तर्ज में भी तो सुनाए ना। क्या बात कि चले रजा किसी सगे तैयबा के पाँव भी छूते। वाह 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 वाह। रज़ा किसी सगे तैयबा के पाँव भी छूए कि तुम और इतना दिमाग लेके चले कि तुम और के इतना दिमाग। आइए कुछ कॉल्स भी सिलसिले में शामिल करते हैं, नाजरीन को भी साथ लेके चलते हैं इंशाल्लाह। जी सिलसिला यादें हरमैन बहुत ही प्यारा चल रहा है। अब्दुल हबीब भाई आपसे अर्ज है कि आपने तो मदीने को करीब से देखा हुआ है, आपकी इस टाइम क्या तड़प है, हमने लेकिन मदीना नहीं देखा। मदीने की तड़प अब भी है, आप दुआ फरमा दें हम इसी साल पूरी फैमिली के साथ हज या उम्रे पर जाएं। आमीन आमीन। अल्लाह पाक आपको बार बार हाजिरी अता फरमाए। ये ज़रूरी नहीं है कि जिसने बार बार देखा हो उसकी तड़प ज़्यादा हो, ये तड़प भी नसीब वालों को मिलती है और दूर रहकर भी कोई ना जाकर भी इतनी बरकतें बाज़ औक़ात पा लेता है, इतनी उसकी तड़प होती है। तो तड़प को बढ़ना चाहिए, याद को बढ़ाते रहना चाहिए, तो इंशाल्लाह ज़रूर करम होता है। एक और कॉल दीजिएगा। सिलसिला यादें हरमैन माशाअल्लाह सवजल बहुत अच्छा है। अभी हबीब भाई से अर्ज़ है कि जिस साल बंदा हज पर जा रहा होता है तो तब बहुत खुशी होती है कि हम हज पर जा रहे हैं, तैयारियां कर रहा होता है। उससे अगले साल जो है वो काफ़ी जो है ना याद आता है कि हाँ पिछले साल हज पर थे, हम यूँ तैयारियां कर रहे थे, इस वक्त हम यहाँ थे। तो आपको हर साल ही जो है वो हज करते थे और इस साल आप नहीं जा पाए, तो आपको भी याद आता होगा कि इस वक्त हम यहाँ थे और यहाँ जो है वो जा रहे थे, ये तैयारियां कर रहे थे। तो इस हवाले से कुछ इरशाद फरमाएं कि आपको क्या क्या याद आता है। अब हबीब भाई से अर्ज़ है कि जब आपको पता चलेगा कि आप जो है वो मदीने जा सकते हैं, हर एक जो है वो मदीने जा सकता है, दरवाजे खुल गए हैं, तो फ़ौरन आप क्या करेंगे और आप किसको जो है वो सबसे पहले बताएंगे? किस हवाले से? क्या बात है, क्या बात है। वो अमीर अहले सुन्नत का शेर याद आ रहा है, मैं खुशी से मर न जाऊं या खुदा, फिर मदीने की इजाजत मिल गई। अल्लाह करे कि जल्दी जल्दी ये खुशखबरी मिले और इंशाअल्लाह जब पता चलेगी तो सभी को पता चलेगी। और अल्लाह करे कि अच्छा ये भी याद रहे कि रास्ते खुल गए, जाएगा फिर भी वही जिसका बुलावा आना है। कोई समझे मेरे तो पासपोर्ट रेडी है, वीजा भी रेडी है, पैसे भी पड़े हैं, बस खुलने की देर चला जाऊंगा। नहीं जनाब, हमारे साथ हुक्म कब मजाल परिंदे को पर की है। आपका तो पूरा काफिला था जी। हमारा इसी तरह का मामला हुआ ना कि 6 मार्च को हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ज़हनी आजमाइश का काफिला हम सबकी प्लानिंग थी। था, तो हमारे कुछ के पासपोर्ट भी जमा हो गए, वीजा भी कुछ का लग चुका था, तकरीबन लोगों ने पैसे भी जमा करा दिए। तकरीबन 40 से ज़ायद लोग हमारे इस्लामी भाई थे, आशिकान रसूल हमारे साथ। तो लेकिन बस ये क्या हुआ कि वीजा भी लग चुका, पासपोर्ट भी जमा है, रकम भी जमा है, सब जमा है, लेकिन बस बुलावा नहीं था। तो दावतें भी खाली होंगी। और अच्छा उससे बढ़कर फिर ये हुआ, देखें इनका तो हज का फॉर्म जमा था। मैं यूसुफ भाई बापू की तरफ तो आऊंगा इंशाल्लाह, और यकीनन इनकी कैफियत है क्योंकि मुझे पता है कि कितने सालों से कोशिश कर रहे थे और इस साल इनका हज का फॉर्म भी जमा हुआ, नाम भी निकल आया और हाजिरी नहीं हो सकी। अल्लाह पाक। इसमें एक चीज और अब्दुल हबीब भाई, हमारे साथ एक इस्लाम भाई थे, वारिस भाई जी,
تو ان کا بھی جو ہے نا وہ ویزا بھی لگ چکا تھا تقریباً اور پاسپورٹ وغیرہ بھی جمع تھا، لیکن پچھلے دنوں ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ان کو ان کی روح کو بارگاہ رسالت کی حاضری عطا فرمائے۔ یہاں عبدالحبیب بھائی مکہ پاک جیسے یہاں سے آپ فرما رہے ہیں کہ حقیقت بھی یہی ہے کہ بلاوے کی بات ہے، ہمارے قافلے میں ایسا ہوا کہ وطن سے ایک جو ہیں وہ مکہ پاک بھی حاضر ہو گئے، ہاں وہاں طواف بھی ہو چکا، صفا مروہ کی سعی میں تھے، پھر کوئی ایسی وجہ بن گئی کہ وہ مدینہ پاک جو ہے وہ حاضری ان کی نہیں ہوئی، واپس آنا پڑا۔ ہاں وہ یعنی یہاں وطن سے مکہ پاک حاضر ہو گئے ہیں، طواف ہو چکا ہے صفا مروہ کی سعی میں، اور مدینہ پاک حاضر نہیں ہوئی، پھر مکہ پاک سے ایمرجنسی کو ایسی ہو گئی ہوگی، یعنی وہی بلاوے کی ساری جہاں پر حاضری۔ اللہ پاک خیر سے حاضری عطا فرمائے، یہ بھی دعا کرتے رہنا چاہیے، باز ذوق اور مقبول حاضری عطا فرمائے۔ جو یہ کال تھی کہ آپ کو کیا کیا یاد آ رہا ہے، تو وہ مجھے شعر یاد آ رہا ہے، میں لفظوں میں کیسے بتا دوں میں تم کہ مجھے کیا کیا آج یاد آ رہا ہے۔ یقین کریں کہ مجھے کیا لاکھوں عاشقان رسول کو یاد آ رہا ہے، اور بلکہ ہمیں تو یوں سمجھیے کہ ہم تھوڑا سا کسی اور کام میں مصروف ہوتے ہیں تو دنیا یاد دلا دیتی ہے کہ آج مزدلفہ کی رات ہے، آپ پچھلے سال وہاں تھے، وہ ویڈیوز بھیج دیتے ہیں کیونکہ سب کے پاس ہی تقریباً پچھلے سال کے یہ سارے کلام ہیں۔ تو عرفات اور مزدلفہ جو ہم بات کر ہی رہے ہیں، آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں امیر اہل سنت کے ساتھ عرفات اور پھر خاص طور پہ مزدلفہ۔ میں اللہ کرے بیان کر سکوں، مزدلفہ کی جو رات ہے نا شفیق بھائی، کیا کہیں گے، اٹس اسپیچ لیس۔ یعنی مزدلفہ کی رات، ایک تو تھک چکی ہوتی ہے آپ، کیونکہ مینا سے چلے ہوئے ہوتے ہیں، مینا کا دن، پھر اس کے بعد عرفات کا سارا دن، اب جب آپ مزدلفہ پہنچتے ہیں نا، لیکن وہ جو سکون، وہ جو منظر ہے، وہ ایک سفید چادر مزدلفہ میں بچھی ہوئی ہے، احرام والے لوگ لیٹے ہوئے ہیں، کیا امیر، کیا غریب، کیا بوڑھا، کیا جوان، جس کو جدھر جگہ ملی وہ پڑ گیا، اس کی تھکن بھی تھکی ہوئی، اور پھر اس میں کنکریوں کو تلاش کرنا، اس میں نماز مغرب اور عشاء ملا کر، آپ بلیو کریں کسی 5 اسٹار ہوٹل کے بستر پر وہ مزہ نہیں آتا جو مزدلفہ کی اس پتھریلی زمین پر مزہ آتا ہے۔ وہ مزہ ہی اور ہے، اس کا ایٹماسفیئر ہی اور ہے۔ یعنی وہ رات سال میں ایک ہی بار سجتی ہے، آپ ویسے بھی مزدلفہ چلے جائیں آپ کو منظر دیکھنے کو نہیں ملے گا، لیکن آپ اس رات کو جو 10ویں ذوالحجہ کی رات ہے، اٹس انبلیویبل۔ آئیے آپ کو کچھ مناظر سبحان ہم اب مینا سے باہر نکل کر راہ عرفات پر آ چکے ہیں۔ راہ عرفات کی دعا پڑھ لیجئے، اللہم اجعلها خیرا ان الحمد والنعمت لك والملك میدان عرفات کے پہنچنے پر امیر سنت کے پیارے پیارے کلمات آپ تک پہنچاتا ہوں۔ فرماتے طرف جائیے، آنسوؤں کو بہنے دیجیے، ہم اس میدان میں داخل ہو چکے ہیں جہاں آنے والا محروم لوٹ آئی ہے۔ تیرے قصوروار، تیرے مجرم، تیرے دربار میں حاضر ہیں، خطاؤں سے درگزر کرتے اور ہم سے ہمیشہ 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 کے لیے راضی ہو جا۔ لبیک اللہم لبیک الحمدللہ آج شب مزدلفہ ہے اور ہم عرفات سے مدنی قافلہ جو ہے وہ پیدل رواں دواں ہے مزدلفہ کی طرف۔ اللہ کریم یہ سفر آسان فرمائے۔ مزدلفہ میں وقت سحر مسکرا کر، آج ایک ایسا انوکھا منظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ امیر اہل سنت ماشاءاللہ سبحان اللہ دادا حضور جو ہیں اپنے مبارک پودے کی ٹرالی چلا رہے ہیں، انسٹالر چلا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ یعنی 3 نسلیں اس بار حج پر آئی ہوئی ہیں ماشاءاللہ، دادا بھی ہیں، صاحبزادے بھی ہیں اور شیخ طریقت بھی ہیں۔ اللہ ان کے خاندان کو سلامت رکھے، ان کے سارے گھرانے پر اللہ رحمتوں کا نزول فرمائے، امیر اہل سنت کو مزید ایسی اور خوشیاں عطا فرمائے۔ اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ، لبیک اللہم لبیک۔ صلاحیت اور اس کو صلاحیت کی طرف کام اس سے لینا،
یہ بھی ایک کام ہوتا ہے کہ یار اس کی صلاحیت کس طرف ہے. نگران کا کام ہے کہ وہ اپنے ساتھ بدنی کام کرنے والے یا اپنے ساتھ کام کرنے والوں کی صلاحیتوں کو کسی حد تک سمجھے اور اس کے مطابق انہیں اس کے مطابق کام دے تو انشاءاللہ اس کو رزلٹ اچھا ملے. امیر سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ 19 نمبر والے وضو خانے پہ کھڑے ہو گئے. اس وقت ہم مزدلفہ کی طرف رواں دواں ہیں تو یہاں راستے میں ہم استنجا وضو کے لیے رک گئے کہ آگے بھی رش زیادہ ہوگا. 19 نمبر پر اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف 19 ہیں کہ جہنم میں عذاب دینے والے فرشتے جو سیدنا مالک علیہ السلام کے ماتحت تھے ان کی تعداد بھی 19 ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. دراصل میں نے جو ہے وہ ان کمپنیوں کو جو ہے وہ گواہ بنایا اپنے مسلمان ہونے کا. لبیک ہم اس وقت مزدلفہ سے کچھ ہی پہلے ہیں لیکن بڑی تعداد میں حاجی یہاں پہلے ہی سو جاتے ہیں. پیارے حاجیوں مزدلفہ کا اگر وقوف حاصل کرنا ہے مزدلفہ کی برکتیں لوٹنی ہے تو ابھی مزدلفہ آگے ہے. وہاں مزدلفہ اسٹارٹس کا بورڈ آگے ہے اور اس سے پہلے آپ دیکھیں بڑی تعداد میں حاجی سوئے ہوئے ہیں. تو اس کا ضرور خیال رکھیں کہ مزدلفہ میں انٹر ہوں تاکہ ہم وقوف پورا کر سکیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. صحرائے عرب کے کانٹوں تباہ ہو جاؤ ہم مسلمان ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. سب کو مبارک ہو. مزدلفہ کا داخلہ مبارک ہو. شریک لک لبیک. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. النعمت لک والملک نعمت لا شریک لک. خدائے کریم کشمیر کے مسلمانوں کو ظلم و ستم سے یا اللہ ان کے دکھ درد دور کر دے. ان بیچاروں کی پریشانیاں دور فرما دے. لبیک اللہ. پھر میسر ہو مجھے کاش شکوفے عرفات. پھر میسر ہو مجھے کاش شکوفے
یقین ہے مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا کہ یہ سوال بھی شامل میری دعاؤں میں تھا اپنی باری بھی کبھی آئے گی انشاءاللہ حاضری اپنی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ یا خدا حج پہ بلا کے میں کعبہ دیکھوں کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں. ناظرین یہ مکے سے جو محبت ہے، کعبے سے محبت ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہے. مکے شریف کی کیا بات ہے، بڑی پیاری خصوصیات. بہت خوبصورت کتاب ہے عاشقان رسول کی حکایات. اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دین اسلام کی تبلیغ کا آغاز یہیں سے فرمایا. دنیا بھر سے نماز میں اسی کی طرف رخ کیا جاتا ہے. مسجد الحرام شریف بھی یہیں پر ہے جس میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے. یعنی کعبہ شریف وہاں پر ہے جس کا طواف بھی کیا جاتا ہے اور دنیا بھر سے نماز میں رخ بھی کعبے کی طرف کیا جاتا ہے. آب زمزم کا کنواں، حجر اسود، مقام ابراہیم، صفا مروہ یہی ہے. میقات کے باہر سے آنے والے بغیر احرام کے حدود حرم میں مکے میں داخل نہیں ہو سکتے. دنیا بھر سے مسلمان حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے یہیں پر حاضر ہوتے ہیں. جو اس شہر مقدس میں داخل ہو جائے وہ مامون امن والا ہو جاتا ہے. جو سبحان اللہ دن کے وقت میں یہاں کی گرمی پر صبر کر لینے والے کو جہنم کی آگ سے دور کیا جاتا ہے. اپنے وطن میں بھی گرمی روز دیکھتے ہیں، مکے کی گرمی میں صبر کر لیں تو جہنم کی آگ سے گویا نجات مل جاتی ہے. یہیں غار ہرا ہے جہاں مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی. یہاں ہر موسم کے پھل ملتے ہیں. معراج النبی اور چاند کے 2 ٹکڑے ہونے والے معجزات بھی اسی شہر میں ہوئے. سبحان اللہ. دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ جبل ابی قبیس بھی یہیں واقع ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک زندگی کے 53 سال مکہ مکرمہ میں گزارے. اور یاد رہے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور بھی قرب قیامت سے پہلے مکہ پاک میں ہی ہوگا. ہم کیوں نہ اس شہر سے محبت کریں، کیوں نہ یہاں حاضری کے لیے ترسیں. اور خاص طور پر جو کعبہ شریف کی بات ہو رہی تھی نا، بلیو کریں. جو یہ میں باتیں کرتا ہوں ناظرین شاید سوچتے ہوں گے، لیکن جب آپ جائیں گے نا انشاءاللہ اور جب آپ کعبے کو قریب سے دیکھیں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اس کا طواف کریں گے، اس کا جو لطف، اس کا جو چین، اس کا جو جس کو کہنا فیلنگز ہیں وہ بیان نہیں کی جا سکتی. اور کعبہ شریف سے جب میں بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ روایت پڑھیں گے سنیں گے تو مزید کعبے سے محبت اور بڑھے گی. کہ سیدنا وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تورات شریف میں کہ اللہ عز و جل بروز قیامت اپنے 7,700,000 فرشتوں کو، مقرب فرشتوں کو بھیجے گا جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں سونے کی ایک زنجیر ہوگی. کہ اللہ عز و جل فرمائے گا جاؤ اور بیت اللہ شریف کو ان زنجیروں کے ذریعے محشر کے میدان میں لے آؤ. قیامت کا دن ہوگا اور کعبے کو لانے کے لیے 7,00,000 فرشتے جائیں گے. فرشتے جائیں گے اور زنجیروں سے باندھیں گے اور فرشتے پکاریں گے اے کعبۃ اللہ چل. کعبہ فرمائے گا میں نہیں چلوں گا جب تک میرا سوال پورا نہ کیا جائے. اللہ اکبر. فضائے آسمانی سے ایک فرشتہ پکارے گا تو سوال کر، تیرا کیا سوال ہے؟ کعبہ عرض کرے گا اے اللہ عز و جل میرے پڑوس میں دفن مومنین کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. مکے میں جن کا انتقال ہوا ہوگا مومنین، تو کعبہ کو ایک آواز سنائی دی جائے گی کہ تیری درخواست قبول فرما لی گئی. سیدنا وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے پھر مکے میں جو مومنین دفن ہوں گے ان کو اٹھایا جائے گا، ان کے چہرے سفید ہوں گے، سب احرام کی حالت میں ہوں گے اور کعبے کے گرد جمع ہو کر لبیک کہہ رہے ہوں گے. پھر فرشتے کہیں گے اے کعبہ چل. اللہ اکبر. تو وہ کہے گا میں نہیں چلوں گا جب تک میری درخواست قبول نہ کی جائے. فرشتے فرمائیں گے تو مانگ تجھے دیا جائے گا.
تو کعبہ کہے گا اے اللہ تیرے گناہگار بندے جو اکٹھے ہو کر دور دور سے غبار آلود ہو کر میرے پاس آئے، انہوں نے اپنے اہل و عیال کو، اپنی فیملی کو، اپنے احباب کو چھوڑا، اے اللہ تیرے گناہگار بندے جو میرے قریب آئے انہوں نے فرما برداری اور زیارت کے شوق میں نکل کر تیرے حکم کے مطابق مناسک کے حج ادا کیے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان کے حق میں میری شفاعت قبول فرما، ان کو قیامت کی گھبراہٹ سے امن میں رکھ اور میرے ارد گرد جمع فرما دے۔ اللہ اب سبحان اللہ، اب ذرا سنیے گا، ایک فرشتہ ندا دے گا، ان میں تو ایسے بھی لوگ ہیں جو تیرا طواف کرنے کے بعد گناہوں میں پڑ گئے اور گناہ کر کے اپنے گناہوں کا اصرار کر کے اپنے اوپر جہنم واجب کر لی، یعنی حج کرنے کے بعد بھی تو لوگ گناہ کرتے ہیں نا، تو فرشتے کہیں گے کہ تیرا طواف کرنے والے، تیرا حج کرنے والے ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے تیرے طواف کے بعد گناہ میں زندگی گزاری، گناہ کر کر کے جہنم واجب کر لی۔ تو کعبہ عرض کرے گا یا اللہ عز و جل ان لوگوں کے حق میں بھی شفاعت قبول ہونے کا سوال کرتا ہوں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ اللہ عز و جل فرمائے گا میں نے ان کے حق میں بھی تیری شفاعت قبول کی۔ وہی فرشتہ ندا کرے گا کہ جس نے کعبے کی زیارت کی تھی، سنو اے کعبے کا طواف کرنے والو، اے کعبے کی زیارت کرنے والو تمہیں مبارک ہو۔ فرشتہ ندا کرے گا جس نے بھی کعبے کی زیارت کی تھی وہ لوگوں سے الگ ہو جائیں، پھر اللہ عز و جل ان سب لوگوں کو کعبے کے قریب جمع کر دے گا، ان کے چہرے سفید ہوں گے، وہ جہنم سے بے خوف ہو کر کعبے کا طواف کریں گے اور تلبیہ پڑھیں گے، لبیک پڑھیں گے، سبحان اللہ۔ پھر فرشتہ کہے گا اے کعبہ چل، وہ اب کعبہ شریف تلبیہ پڑھے گا، قیامت کے دن لبیک کعبے نے پڑھنی ہے، اور اس لبیک کے الفاظ کیا ہیں؟ لبیک اللہم لبیک والخیر کلہ بیدیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور وہ سارے لوگ کعبے کے گرد جمع ہوں گے جنہوں نے کعبے کا دیدار کیا ہوگا، طواف کیا ہوگا، اور وہ سب محشر میں حاضر ہوں گے۔ ایک مشورہ دیتا ہوں، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کر لیں، اب جب کعبے پہ جائیں نا، موقع ملے تو کعبے کا غلاف پکڑ کے اپنے ایمان کا گواہ بھی کرنا اور کعبے سے کہنا مجھے قیامت کے دن بھول نہ جانا، میں نے تیرا طواف کیا ہے، میرے ایمان پر بھی گواہ رہنا، اور اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کرنا، اللہ مجھے اور آپ کو اللہ کے گھر کعبہ معظمہ سے سچی محبت عطا فرمائے اور اس کا طواف بھی نصیب فرمائے۔ یاد آتا ہے سید صاحب عمرے تو آپ نے بہت کیے اور اس بار حج کی بڑی تمنا تھی، کس طرح فارم جمع کروایا؟ آپ نے لاسٹ ٹائم بھی بڑی کوشش کی تھی جب امیر علیہ سنت حج پر جا رہے تھے، اس سال ویزا نہیں لگ سکا، کچھ بتائیے اس بارے میں۔ جی امیر علیہ سنت مدینہ شریف اور حج کرنے کے بعد مدینہ شریف پہنچ گئے تھے، اور میرا پاسپورٹ جو ہے وہ ٹریول والے کے پاس ہی رہا اور اس پر حج کا ویزا نہ لگ سکا۔ پھر اس دفعہ کوشش کی کسی طریقے سے، پیسے بھی جمع کروائے اور فارم جمع ہو گیا، اور
پھر میں اس کو مطلب کیسے بیان کروں اس مثال کو کہ یوں سمجھیں کہ جب فارم جمع ہوا نا تو ایسا لگا جیسے صحرا، تپتے ہوئے صحرا کے اندر کسی کو پانی کے گلاس کی آس دلائی گئی. اللہ. اور پھر جیسے فارم جمع ہو گیا، بینک سے میسیج آ گیا، حج وزارت کی طرف سے میسیج آ گیا. امید بڑھتی رہی کہ اب قدم بڑھتے جا رہے ہیں اور یوں امید ہے کہ اس تپتے صحرا میں ٹھنڈا پانی مل جائے. لیکن ہوتا وہی ہے کہ اور پھر جب یہ خبر ملی کہ اس دفعہ حج نہیں ہو تو ایسا لگا کہ جیسے مطلب ٹھنڈے پانی کا گلاس دکھا کے چھین لیا. قافلے والوں چل رہی ہے. ہمارے ساتھ شفیق بھائی ہیں. شفیق بھائی آپ ہمارے ایک تاجران کا حج کا قافلہ جا رہا تھا، اس میں ہمارے ساتھ 2018 میں تھے اور سڈنلی میں بھی اس قافلے میں تھا اور ہم سب نے اپنے فارم بھی اس کے ساتھ جمع کروا دیے تھے اور سڈنلی اچانک امیر اہل سنت کا پلان بنا اور مجھے تو پہلے لگا کہ اب تو ساتھ کیسے ہو سکے گا، ہمارا قافلہ تو الگ ہو گیا، امیر اہل سنت الگ ہیں. لیکن اللہ نے کرم کیا، موقع ملا اور امیر اہل سنت نے ایسی شفقت فرمائی کہ ہمارے ہی قافلے میں شفقت فرما دی، ہمارے مینا کے خیمے میں تشریف لے آئے، عرفات بھی ہمارے ساتھ رہے. تو وہ اس سفر میں زیادہ میرا خیال ہے سعادتیں مل گئیں کیونکہ لوگ کم تھے. بعد میں تو باقاعدہ چل مدینہ کا قافلہ بنا، اس میں تو ماشاءاللہ تعداد زیادہ تھی. تو آپ بھی اپنا کوئی واقعہ ایکسپیرینس شیئر کریں. شفیق بھائی کی ہم نے ڈیوٹی لگائی تھی ریکارڈنگ کے حوالے سے، مدنی چینل کی ریکارڈنگ تھی اور ہم نے پہلا حج تھا تو ہمارا پلان یہ تھا کہ جو ہے نا پراپر ریکارڈ ہو جائے تاکہ ناظرین پچھلے سالوں بعد حج کر رہے ہیں، جب سے مدنی چینل آیا حج نہیں ہوا تھا تو امیر اہل سنت کے ساتھ، تو امیر اہل سنت کی حج کے تمام معاملات ریکارڈ ہو جائیں. تو شفیق بھائی نے بھی اس میں ریکارڈنگ میں حصہ لیا، کیا کہیں گے؟ جو ریکارڈنگ ہوتی رہی، ریکارڈنگ ہم کرتے رہے. لیکن عبداللطیف بھائی جو ایک رات جو اب تک مجھے یاد ہے، اور حج سے پہلے میں تقریباً روزانہ ہی مناظر اللہ موبائل میں دیکھتا رہتا، جو مزدلفہ کی رات، مزدلفہ کی رات امیر اہل سنت کو جو دیکھنے کو ملا، امیر اہل سنت آرام فرما رہے تھے، پھر جو نماز امیر اہل سنت نے ادا کی، اللہ اس کے علاوہ جو عرفات میں بارش ہوئی تھی، جو پاکستان میں بارشیں ہوئی تو وہ بارش یاد آ گئی. جب بارش ہوتی تھی تو وہ بارش یاد آتی تھی، سبحان اللہ، وہ بارش یاد آ گئی. پھر دعا کا وہ معاملہ تھا، امیر اہل سنت کا ساتھ تھا. مجھے یاد ہے جب امیر اہل سنت مینا کے قریب پہنچے تھے تو مجھے میسیج آیا کہ آپ ذرا باہر آ جائیں. تو اس وقت جب ہم باہر آئے امیر اہل سنت مینا میں انٹر ہو رہے تھے تو زندگی کا یادگار لمحہ تھا. جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ امیر اہل سنت مینا میں انٹر ہو رہے تھے، اتنی ساری عوام ہے امیر اہل سنت کا ہے، چلتے چلتے دور سے ہمیں دکھتا امیر اہل سنت آ گئے. پھر یقین ہو گیا کہ اس دفعہ جو پاپا کے ساتھ کچھ نہ کچھ موقع مل جائے. اچھا یہ جو لفظ آپ نے کہا نا یقین ہو گیا، یہ میرے ساتھ بھی چلتا رہا. یعنی فرام دا ڈے فرسٹ یہ یقین ہی نہیں آتا تھا کہ ہم امیر اہل سنت کے ساتھ حج کر رہے ہیں. یعنی بچپن سے سنتے تھے چل مدینہ اور یہ قافلے اور حج بھی ہوگا اور امیر اہل سنت ساتھ بھی رکھ لیں گے اور یہ سب ہوگا. تو یہ واقعی زندگی کے سب کے یادگار ہی لمحات ہیں. اللہ پاک بار بار عطا فرمائے. قافلے والوں ٹھہرو کی بات ہوئی ہے. ایک قافلہ بس میں سامان رکھا جا رہا ہے، مدینے کی تیاری ہو رہی ہے اور یہ قافلہ مدینے جا رہا ہے. پھر کس طرح مدینے یہ پہنچے، کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں، آئیے آپ بھی دیکھیں. یقین کریں جب یہاں سے نکلے تو بھی خوشی کا عالم ضرور ہوتا ہے، لیکن جب مکے سے مدینے جانا ہو، پتہ ہے کہ ہم آقا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، تو اس وقت خوشی کا عالم ہی کچھ اور ہوتا ہے. وہ مناظر آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. مدینے کی جانب چلا قافلہ ہے، چلے اللہ مدینہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، مرحبا. مدینے پاک کی حاضری ہے. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، چل پڑا ہوں مدینے
सर पर गुनाहों का अंबार है। हाजियों आओ शहंशाह रोज़ा देखो। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल काफ़िला चल मदीना सचमुच मदीने शरीफ में पहुंच चुका है। राधे भी मदीने की, बातें भी मदीने की, जीने में ये जीना है, क्या बात है जीने की। आका या नबी या नबी या नबी। मदीने के 12 कंकरों मैं आपको तवाफ करता हूँ अपने कदमों का ईमान का इकरार शहादत कर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नज़रे करम आका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। आका नज़रे करम आका नज़रे करम सुन अर्ज़ मेरी। कहाँ से हुजूर अभी वापसी हो रही है? अल्हम्दुलिल्लाह 15 दुल्हिज्जतुल हराम 1440 सिने हिजरी को मदीना मुनव्वरा ज़ादा अल्लाह शरफ़ा व तज़ीमा की हाज़िरी नसीब हुई और सबसे गुंबद के साए में सलातो सलाम अर्ज़ किया, इस्तिगासे किए, शफाअत की भीख मांगी। मस्जिद नबी शरीफ अला साहिब अस्सलातु वस्सलाम की भी हाज़िरी से मुशर्रफ हुए और नवाफिल भी पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह। जाकर को बता दे को बताए जाकर कोई तैबा को बताए गुज़रे हुए लम्हों की बहुत याद सताए। हाय हाय गुज़रे हुए लम्हों की बहुत याद सताए। गुज़रे हुए लम्हों की बहुत याद सताए। क्या करूं याद आती है सुनहरी जानियां, दिल में एक हलचल मचाती है सुनहरी जानियां। आई फिर याद किस्मत मुझे दुनिया के गमों ने
شامل کرتے ہیں. واقعی مدینے کی یاد ایسی ہے کہ جب بھی یہ ذکر چھڑ جائے تو ایسا لگتا ہے دل کے تار چھیڑ دیے کسی نے. اللہ کرے ذوق کے مدینہ نصیب ہو. آئیے کچھ کالز لیتے ہیں. جی حرمین سلسلہ بہت ہی اچھا چل رہا ہے. عبدالحبیب بھائی سے عرض ہے کہ عبدالحبیب بھائی ہمیں والا واقعہ سنا دیجئے جو اسلامی بھائی 3 روپے میں ملتان سے مدینہ گھوم آئے تھے. ہائے 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 کیا بات ہے. اگلی کال دیجیے گا. میرا نام امان اختاری ہے. واہ واہ عبدالحبیب صاحب آج تو بڑا ہی پیارا سلسلہ لے کر آئے ہیں. اس سلسلے کا نام سن کر ہی مدینے کی یاد آ گئی. عبدالحبیب صاحب آصف بھائی سے ایک کلام سنوا دیں. مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے. جی بہت شکریہ. اگلی کال دیجیے گا. محمد عمیر حمزہ تاری واقعات سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ عبدالحبیب بھائی بہت ہی پیارا ذکر مدینہ آپ فرما رہے ہیں اور ماشاءاللہ مدینہ شریف کے سفر کی تو کیا ہی بات ہے. دنیا کے سفرہ تو بندہ تھک بھی تے جانتا ہے پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سودا. اللہ پاک آپ کو جلد مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے. نعت خان اسلام بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں. حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے. آپ کی نوازش ہوگی. جزاک اللہ خیرہ. بہت شکریہ. ایک اور کال دے دیں. محمد سلیم رضا اختاری احمد پر شرکیہ محراب والا سے عرض کر رہا ہوں. میرا حاجی حبیب بھائی دامت برکاتہ عالیہ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جب بھی بندہ مکے پاک میں حاضر ہوتا ہے تو اس پر ایک خوف سا طاری ہو جاتا ہے, رکت طاری ہو جاتی ہے, لیکن جب مدینے پاک کی فضاؤں میں جاتا ہے تو ایک دل میں راحت اور ٹھنڈک اور خوشی آ جاتی ہے. تو اس میں کیا راز ہے اور کیا حقیقت ہے کہ جب بھی بندہ اللہ کے گھر میں جاتا ہے تو اس کے اوپر ایک خوف سا طاری ہو جاتا ہے اور جب مدینے پاک کی فضاؤں میں جاتا ہے تو دل کو قرار اور سکون آ جاتا ہے. اس کے حوالے سے کچھ مدنی پھول عطا فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرہ. دیکھیں مکہ پاک بھی یقیناً مبارک ترین شہروں میں سے ہے اور اللہ کا گھر ہے. بڑا ہی مبارک ہے. وہاں جا کر بیسیکلی جلال اور ہیبت کی دل پر کیفیت طاری ہوتی ہے. گناہ یاد آتے ہیں, خطائیں یاد آتی ہیں, اپنے جرم یاد آتے ہیں تو یقیناً بندہ شرمندہ ہو جاتا ہے. لیکن مدینے جا کر دل کو ایک دھارس سی محسوس ہوتی ہے کہ آقا بھی تو ہے نا, غم نہیں. وہ ہے نا کہ محشر ہے اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر, ہم جن کے سناخواں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں. اعلیٰ حضرت نے بڑا پیارا کمپیریزن جو کلام ہے نا, حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, اس پورے کلام میں پہلے مصرے میں مکے کا ذکر کیا اور دوسرے میں مدینے کا ذکر, اور بڑی پیاری باتیں کی. اس میں 2 شعر بہت ہی کمال کے اور آپ کے سوال کا جواب بھی ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے ایک شعر تو وہ لکھا نا کہ آسی بھی ہے چہیتے یہ طیبہ ہے زاہدوں مکہ نہیں کہ جانچ جہاں خیر و شر کی ہے. کہ یہاں تو ایک گناہ پر بھی 1 لاکھ گناہ ہے نا, اور وہاں نبی پاک دامن میں چھپا لیتے ہیں, رحمت ہے ان کی. اور دوسرا شعر بڑا ہی گہرا ہے لیکن مجھے بہت پسند ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے مہر مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حتیم. اچھا حتیم پہ آپ جب جائیں نا تو وہ یو شیپ بنا ہوا ہے نا, جو پرنالے کے نیچے جو جگہ ہے, تو وہ حتیم اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مہر فارسی کا لفظ ہے ماں کی گود. گود بھی اس طرح ہاتھ پھیلا کر ہوتا ہے نا, تو اگر بندہ حتیم میں جائے تو ایسا لگتا ہے ماں کی گود میں آ گیا ہے. شفقت ہے, رحمت ہے, برکتیں ہیں. مگر اگلا جو مصرع ہے اس میں کمال کرتے ہیں کہ مہر مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حتیم جن پہ ماں باپ فدا, یہاں کرم ان کا دیکھو. آقا تو وہ ہیں جن پر ہمارے ماں باپ بھی فدا ہیں. تو کیا بات ہے, مکے کی بھی بڑی شان ہے. امیر علیہ سنت کہتے ہیں نا گلی مقادی نا کہ یہاں پیارا کعبہ وہاں سبز گنبد وہ مکہ بھی میٹھا پیارا مدینہ. حسان بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ماشاءاللہ سفر مدینہ میں بھی ساتھ تھے. ویسے آپ بتائیں گے یا میں بتاؤں آپ کی زندگی کا یادگار واقعہ جو امیر علیہ سنت کا تھا؟ مجھے یاد ہے وہ, آپ بتائیں. دیکھیں 2018 ہے, حرم پاک ہے, کعبے کے سامنے بیٹھے. اب اگلا آپ بتا دیں. جی الحمدللہ بہت ہی یادگار میری زندگی کا ناقابل فراموش واقعہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور وہ یہ کہ میں تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا آنے میں حرم شریف, اور الحمدللہ مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ امیر اہل سنت نے مجھے اکیلے جو ہے حج کی نیت کروائی. ہاں ہوا یہ کہ ہم قافلے والے 2018 میں تھے تو ہم حرم شریف میں گئے. حج باپا نے کہا حج کی نیت وہاں کریں گے. کعبے کے سامنے بیٹھے تھے, آپ بھی تھے. تو ہم سب بیٹھے تو امیر علیہ سنت نے پورے مدنی قافلے کو حج کی نیت کروائی. احرام پہنی, لبیک پڑھے, کعبے کے بالکل سامنے بیٹھے. اور ایسا سہانی رات تھی, ہم سمجھے تھے بہت رش ہوگا تو رش بھی نہیں تھا.
اور حاجی بھی تقریباً مینا کے لیے رات کو شاید چلے گئے تھے یا ٹریفک کی وجہ سے آ نہیں سکے. بڑا عجب منظر تھا. 7 ذوالحجہ کی رات, نہیں رات 8ویں شب. حالانکہ 8ویں شب ہمیں یہ اندازہ تھا کہ حرم فل ہوگا. ہم گئے تو اتنا حرم شریف میں جگہ تھی کہ ہم یعنی مطاف میں بیٹھے ہیں, طواف سامنے ہو رہا ہے تو ہم بیٹھے ہیں, دیدار ہو رہا ہے. تو اتنی دیر میں احسان بھائی آئے. اچھا میں نے کہا یار نیت تو ہو گئی. امیر اہل سنت بہت شفیق ہیں, یقین کریں دل جوئی کرنا کوئی سیکھے نا تو ان سے سیکھے. ساتھ بٹھایا اور ان کو اکیلے حج کی نیت کروائی. میں نے کہا احسان بھائی آپ کے تو وارے نہیں آ رہے ہوگے بھائی, ماشاءاللہ. تو لبیک بھی پڑھوائی, دیر رہا ہے اور وہاں تو ہر چیز درست ہے ماشاءاللہ. تو اللہ پاک آپ کو ہم سب کو بار بار حاضری عطا فرمائے. ناظرین ایک اور کلپ ہے ہمارے پاس, کچھ آپ کو دیدار کرواتے ہیں. مدینے کہتے ہیں راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی. ایک مدینے کی رات تھی اور امیر اہل سنت سے ہم نے عرض کیا کہ حضور کیوں نہ مدینے کی رات مدینے کی گلیوں میں گھومیں اور کچھ زیارتیں کریں مدینے کی. تو وہ رات مدنی قافلے, چل مدینہ کا قافلہ بھی ساتھ تھا, وہ زیارت ہوئی. قباء شریف گئے, سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ کی بارگاہ میں گئے. یادگار رات تھی کہ ہم اکیلے اپنے پاس یہ یادیں کیوں رکھیں, آپ کو بھی شامل کرتے. اور میرے لیے ایک اور بہت بڑی سعادت تھی اس رات کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ, میں جتنا اللہ کا شکر ادا کروں کم ہے کہ میرے والد گرامی وہ مدینہ شریف پہنچے تھے. حج نہیں کیا تھا انہوں نے کیونکہ طبیعت ایسی نہیں تھی, اور اسی رات کو مسجد قباء میں امیر اہل سنت سے ان کی ملاقات ہوئی. امیر علیہ السلام نے انہیں سینے سے لگایا, دعاؤں سے نوازا. اور یہ چونکہ ذوالحجہ کا مہینہ تھا اور محرم میں ہی میرے والد صاحب کا وصال ہو گیا, تو مجھے یہ ایک بڑی تسلی تھی کہ پیر و مرشد سے مدینے میں ان کی ملاقات بھی ہو گئی اور دنیا سے جانے سے پہلے دعائیں مل گئیں. اللہ ان کی مغفرت فرمائے, آپ دعا بھی فرمائیے گا. آئیے مدینے کی اس رات کی کچھ یادگار مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. الحمدللہ عز و جل مدینے کی سہانی رات ہے اور قافلہ چل مدینہ کے اسلامی بھائی رات میں زیارت مدینہ کرنے جا رہے ہیں. سبحان الذي سخر لنا هذا. نور کی دیکھو برسات ہے 400. یہ جو آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے بالکل روڈ کے کنارے پر, یہ ہے مسجد اجابہ. نور کی دیکھو برسات ہے 400. اس احاطے میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرمائے. اور قریبی کے احاطے میں اکثر شہدائے احد بھی مدفون. حاجی شاہد نگران پاک کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے تھے, بیمار ہو گئی ہیں. ہو آرام جس بیمار رب کی حبیبہ اے میرے طبیبہ. اسی کے گھر کے آگے کچرے کی شاپر لے کر نکلے گھر سے اور اس کے گھر کے آگے رکھ دیا. شہیدوں کو جایا اپنے گھر کے آگے بھی نہیں رکھا, کسی کے آگے گھر کے آگے رکھا. اس کا مطلب ہے کوئی مطلب معاملہ شہر والا. گاڑی کھڑی کر دی کسی کے دروازے کے آگے, قربانی کا بکرا باندھ دیا گھر کے آگے. قربانی کرنا اعلیٰ درجے کی عبادت ہے, لیکن اس عبادت کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ مسلمانوں کو تکلیف دی. میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے, میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. وہ سحری کرے یا سحری کرے, ہر طرح سے اختیار ہے. سید صاحب آپ کی طرف سے ماشاءاللہ ضیافت ہے آج, جزاک اللہ خیر. راتیں بھی مدینے کی
الفاظ نہیں ملتے کچھ ایسی کشش تجھ میں ہے اے شہر مدینہ کچھ ایسی کشش تجھ میں ہے اے شہر مدینہ وہ حاضری سو بار ہو حسرت نہیں جاتی تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے تو تعریف کرے کوئی کس سر ہم مدینے سر پہ چھایا ہوا نور گے میرے میٹھے مدینے کیا بات ہے نور سے سب فضا اس کی معمور گے میرے میٹھے مدینے کیا بات ہے نور پھولوں میں گے نور کلیوں میں گے نور بازار میں نور گلیوں میں گے دشتوں کو سارے پر نور گے میرے میٹھے مدینے کیا بات ہے تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے تو تعریف کرے کوئی کس طرح سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے. عبدالاحد بھائی کچھ میسج دینا چاہیں مجلس حج و عمرہ کی طرف سے؟ انشاءاللہ جلد وہ دن آئیں گے، عمرہ شروع ہوگا، حاضری ہوگی، تو کیا کرنا چاہیے ناظرین کو؟ بالکل بہت زیادہ امید ہے انشاءاللہ آنے والے مہینوں میں پھر حاضریوں کا سلسلہ ہوگا اور عمرے کے مسافر انشاءاللہ عز و جل سفر کریں گے تو دعوت اسلامی کی مجلس حج و عمرہ ان کے اسلامی بھائیوں سے رابطہ کریں. اور الحمدللہ ہماری ویب سائٹ پر بھی یہ سارا لٹریچر موجود ہے، تربیت کا مواد ہے. دعوت اسلامی کی ایک ویب سائٹ یہ بھی ہے. آئی ٹی مجلس نے بڑے پیارے انداز سے ایک اپلیکیشن جو ہے وہ تیار کی ہے جو آپ اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس کے ذریعے پورا سفر بآسانی پورا کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ ہماری مجلس کے اسلامی بھائی پوری دنیا میں مختلف ممالک میں بھی مقرر ہیں جو حج و عمرہ کی تربیت کا سلسلہ کیے ہوئے ہیں. آپ انشاءاللہ ان سے رابطہ کریں گے. دعوت اسلامی کی ای میل آئی ڈی بھی موجود ہے hajjoumrah.dawatislami.net. انشاءاللہ عز و جل اس پہ رابطہ کریں گے. اس پہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ سے انشاءاللہ آپ کو تربیت کا مواد پیش کر دیا جائے گا. hajjoumrah@dawatislami.net. ناظرین اجازت دیجیے، وقت پورا ہوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا لگتا مدینہ